اچھا لگتا ہے آپ کا رسپانس دینا. فرح باجی مجھے آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. پلوشا جی نے بھی آفٹر اے لانگ ٹائم لائیو ویڈیو کی تھا اور کامنٹس وغیرہ بھی کیے اور انہوں نے اس کا رسپانس دیا. ایک پیار سے بھی کسی کی اصلاح کی جا سکتی ہے. ہنسو آتے ہیں آپ اس پہ مزید نمک چھڑکتے ہیں. کریں آپ نامحرم مردوں اللہ کو درمیان میں لا کے قرآن کو سوشل میڈیا کی وار جو ہے نا وہ Kindly subscribe and enable bell icon. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رکھے, آباد رکھے, صحت کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ. آمین ثم آمین. اور آج میں سب سے پہلے میرے جتنے بھی دیکھنے والے بہن بھائی ہیں جو مجھے میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور رسپانس دیتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں آ کے دیتے ہیں یا لائک کر کے دیتے ہیں, میں ان تمام اپنے رسپیکٹیبل بہن بھائیوں کی بہت شکر گزار ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا رسپانس دینا. تھینک یو سو مچ. ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں نے ولاگ دیکھا فرح رن جی کا, تو فرح باجی مجھے آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ آج ایک ڈفرینٹ اسٹائل سے آپ نے ولاگ کیا اور آپ خوش تھیں اور ماشاءاللہ مطلب بہت ہی ایک اچھا فن بھی تھا ساتھ میں, ایک لائیولی اور ایک مطلب اچھا لگ رہا تھا بہت. تو آپ بس ایسے ہی ولاگ بنایا کریں اور اسی طرح مطلب اپنے ولاگ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جو کامنٹس آتے ہیں اچھے آپ ان پہ رسپانس دیں اور ہمیشہ آپ انکریج کرتی ہیں اپنے کامنٹس سے مجھے میری ویڈیوز پہ, تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو بس تھینک یو سو مچ, آپ رسپیکٹیبل ہیں میرے لیے, اچھا لگا. اور بس خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے اور مزید آپ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں, واک کریں اور زندگی کو انجوائے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کل رات میں پلوشا جی نے بھی آفٹر اے لانگ ٹائم لائیو ویڈیو کی تھی اور ماشاءاللہ فریش لگ رہی تھیں وہ گھومنے پھرنے کے بعد, اور ابھی تو خیر کنٹینیو ہے ان کی جرنی. تو انہیں بہت اچھا لگا, کافی دیر انہوں نے اپنے فینس سے باتیں کی, اپنی فیلنگز شیئر کیں اور میں نے بھی ان کا لائیو دیکھا. بس شروع کا تھوڑا سا رہ گیا تھا اور کامنٹس وغیرہ بھی کیے اور انہوں نے اس کا رسپانس دیا, جس کا جو ہے میں تھینک یو کروں گی پلوشا جی کو, اور مجھے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید نعمتوں سے نوازے. اور وہاں پر بھی دبئی میں ان کو ان کے کسی فین نے اپنا جو ہے ڈریسز کی پروموشن کے لیے انہیں گفٹ کیے ہیں اور وہ وہاں پہ اس میں ولاگز بنائیں گی. تو اسی طرح جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بناتا ہے اور دوسرا آپ کو عزت دیتا ہے. تو پلوشا جی جو ہے ان کو جو اس طرح کے کمپلیمنٹری گفٹس دیے جاتے ہیں وہ ایکچولی پلوشا جی خود ایک برانڈ ہیں, ایک شخصیت ہیں کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. پلوشا جی کو چیزیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں ایسے ہی میں, دوسرے کو بھی تو بزنس مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کی شخصیت اپنی ہے, نیت صاف تھی بغیر شاؤٹ آؤٹ کے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی کامیابی دی, انہیں وائرل کیا, انہیں دنیا بھر میں جن کے ان سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں ان کی اتنی فیم نہیں ہے, اور جتنی مطلب لوگ فین فالوئنگ اور ان کی بات کو لوگ غور سے سنتے ہیں, فالو کرتے ہیں, تو یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے. اور جہاں اللہ کی دی ہوئی عزت ہوتی ہے کوئی اس کو ذلت نہیں دے سکتا. تو بہت اچھا لگا مجھے. پازیٹیوٹی یہی ہونی چاہیے لائف میں. اور ساتھ ہی ساتھ بس میں یہی کہوں گی کہ شگفتہ جی بھی ہماری اتنی پرانی شوبز کی سیلیبریٹی ہیں اور اچھے ہی جو ہمارے شوبز کے جو ایکٹریسز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور سب کو پتہ ہے وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں اور سنگل مدر بھی رہیں. انہوں نے پھر اپنی لائف ہسٹری جو ہے وہ بہت دفعہ اپنے فینس جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے. تو آپ پلیز کسی کو اتنے زیادہ ٹونٹ مت کیا کریں نیگیٹو ریئیکشن کے نام پر. آپ مطلب ایک پیار سے بھی کسی کی اصلاح کی جا سکتی ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں بولتا کہ ہم کسی کو ذلت دے کر جو ہے اس کی اصلاح کریں. تو جب ہمارا اللہ ہی ہمیں اس چیز سے روکتا ہے تو ہم ایسا ریئیکشن کیسے دے سکتے ہیں. ایک آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, اگر ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے یوٹیوب کا, تو ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کا بھی ایک مطلب نام بنائیں کہ دیکھیں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کیسے کردار اور کیسی سوچ کے مالک ہیں. ہم حسد نہیں کرتے مطلب, لیکن اگر ہم حاسد بن کے اسی طرح دوسرے کی نارمل لائف کی چیزوں کو ٹونٹ کریں گے تو یہ مطلب بالکل اچھی بات نہیں ہے. آپ
ضرور ریئیکشن دیں لیکن آپ پیار سے کسی کی اصلاح کریں کہ کسی کو آپ ذلیل نہیں کر رہے. آپ جس طرح سے دیتے ہیں نا آنسو آتے ہیں دوسرے کے, پھر جب وہ آنسو آتے ہیں آپ اس پہ مزید نمک چھڑکتے ہیں, آپ تیل چھڑکتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آنسو نہ بہاؤ. آنسو کیوں بہائیں؟ کیونکہ تم تو ہو گناہ گار. جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو تم ہمیں جو بتا رہے ہو کہ ہم غلط بول رہے ہیں, ہم تمہاری اصلاح کر رہے ہیں, تو تمہیں اللہ جب وہاں پہ پکڑے گا, وہ شہداء پکڑیں گے, وہ پکڑے گا تم نے یہ پھیلایا ہے وہ پھیلایا ہے, وہ تو اللہ نے جو سوال کرنے ہوں گے اللہ کرے گا. مگر آپ تو ایسے ریپریزنٹیٹیو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ اوپر سے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو ہے نعوذ باللہ کوئی فرشتے ہیں یا کیا ہیں. تو بھائی آپ ایسا نہ کریں, کیونکہ پھر آپ جو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ تو سوچا کریں کہ اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں تو اللہ آپ سے بھی تو پوچھے گا کہ آپ اپنے جو پیارے رشتے ہیں آپ کو دیے, آپ ان کا خیال رکھیں, آپ اپنے فرائض ادا کریں. آپ نامحرم مردوں دوسروں کے شوہروں کی فکروں میں کیوں لگے ہوئے ہیں کہ کس بلاگر نے جو ہے اپنے شوہر کا بیماری میں خیال نہیں رکھا, وہ چھوڑ کے دبئی چلی گئی, کون سی بلاگر چھوڑ کے پاکستان آ گئی, کون سی بلاگر اس کی تون ساتھ لے کے جو ہے ملیشیا گھومنے چلی گئی. مطلب اس طرح کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہی فیل شیم آن دیز سینٹینسز, اور مطلب جو آپ لوگ ایک مسلم وومن کے طور پہ کرتی ہیں. خوشیاں بانٹیں, پلیز خوشیاں بانٹیں, مت کسی ماں پہ انگلیاں اٹھائیں. اگر کوئی ماں اپنی بیٹیوں کی خدمت کر رہی ہے تو ہر ماں کرتی ہے, ماں کے رتبے کیوں اتنے بلند ہیں؟ اسی لیے تو بلند ہیں. تو آپ نے شگفتہ جی کو ان کی بیٹیوں کے لیے بول بول کے رلایا, اور جو ان بہنوں میں بانڈنگ اسٹرانگ ہے آپ نے اس میں جو ہے نا ڈفرینس پیدا کرنا چاہا. کیا ملے گا کہ آپ اگر اس طرح کی ایک نیگیٹو سوچ ڈال کے آپ ان میں ایک ڈفرینس اور گھر میں فساد والا وہ کریں. تو الحمدللہ ان کے درمیان میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کی ایک سیلیبریٹی ہونے کے, شوبز ساتھ لے کے چلنے کے, اور بہت سے بزنس سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہے. تو آپ لوگ اکساتے ہیں, آپ لوگ نیگیٹو بولتے ہیں تو لوگ جا کے وہاں پر نیگیٹو کامنٹس کرتے ہیں. جب وہ کامنٹس کرتے ہیں تو ایکچولی ہوتا یہ کہ ایک دو کامنٹس کو دیکھ کے پھر جو پازیٹیو بولنے والے بھی ہوتے ہیں تو وہ جو آپ نے چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہوتی ہے نا وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں پہ بھرمار لگ جاتی ہے نیگیٹیوٹی کی. تو پلیز جو انسان ویسے اپنی زندگی میں مشکلات سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنا لیجر ٹائم تھوڑا سا انجوائے کرنے اپنی بچوں کے ساتھ نکل ہی جائے, تو آپ اس کو اس کی خوشیوں کو جو ہے برباد کرنے کی کوشش مت کیا کریں. جہاں پہ اسلام کی بات آ جاتی ہے, اگر کوئی رونے والا آپ کے سامنے اللہ کو درمیان میں لا کے, قرآن کو درمیان میں لا کے, آیات کا حوالہ دے کے, یا پھر یہ کہہ کے کہ میں سجدے میں بہت آپ کی باتوں کو یاد کر کے رویا, میں نے اللہ سے فریاد کی, یا پھر یہ کہہ دے کہ جو ہے میں نے نماز پڑھتے پڑھتے میں رکعتیں آپ لوگوں کی باتیں یاد کر کر کے بھول گیا, تو آپ اس بات کو کنٹینیو نہ کیا کریں. خدا را جہاں پر اللہ بیچ میں آ جائے تب آپ ذرا سا ڈر جایا کریں, کیونکہ اللہ کو جب انسان پکارتا ہے نا تو وہ بدلہ پھر اللہ ہی لیتا ہے. سوشل میڈیا کی وار جو ہے نا وہ اسی لیے بہت خطرناک ہے. تو جب آپ جو ہے کسی بھی جنگ میں کود جائیں تو دونوں طرف کے لوگوں کا جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنا جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ہے جہاں اگر یہ ریئیکشنز کی باتیں آ رہی ہیں, میں نے لاسٹ ویڈیو میں جس طرح فلسطین کے حوالے سے کہا تھا, اس کا بیچ میں لانا اس لیے نہیں بنتا. ہم کاسمیٹک پروڈکٹس ہو گئیں, گروسری پروڈکٹس ہو گئیں, جو بھی اس طرح کی الیکٹرانک پروڈکٹس ہو گئیں, تو ہم فلسطین سے ریلیٹڈ بھی دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں ہم ان چیزوں کے بائیکاٹ کر دیں. مگر میں یہی سوچتی ہوں کہ ہم ان چیزوں کے بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن ٹیکنالوجی جو اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, آپ کتنے مسلم جو ہے ابراڈ میں رہتے ہیں جو ان کے کرنسیز کو یوز کرتے ہیں, تو پھر تو وہ بھی نہیں بنتا یوز کرنا. پھر ہم یہ جو سوشل میڈیا ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں, وہ انسٹاگرام ہو, وہ ٹویٹر ہو, وہ ٹک ٹاک ہو, وہ فیس بک ہو, وہ یوٹیوب ہو, وہ کوئی بھی اس طرح کی ایپ ہو, پھر تو وہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے یوز کرنا. تو پلیز اس حد تک مت جایا کریں کہ آپ یہ والی دہائیاں دینا شروع کر دیں. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے, تو اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ مت کریں چیزوں کو. میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.
جئیں اور جینے دیں، خوش رہیں، ریلیکس رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیں۔ Kindly subscribe and enable bell icon. Thank you so much for watching.